السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، المنادی آن لائن پر آپ سبوں کا خیر مقدم ہے اور استقبال ہے۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ دکن میں اردو شعر و ادب کی ترقی میں قطب شاہی دور کی خدمات۔ قطب شاہی دور 1495 تا 1690 رہی ہے۔ بہمنی سلطنت کے بطن سے جو 5 سلطنتیں وجود میں آئی تھی ان میں ایک قطب شاہی سلطنت بھی ہے، جسے سلطنت گولکنڈہ بھی کہا جاتا ہے۔ سلطان قلی قطب شاہ کو سلطنت گولکنڈہ کا بانی کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں دکنی زبان کو بہت ترقی ملی۔ ہندو رانیوں جو شاہی محلوں میں تھی، دیسی زبان کو اس سے بہت تقویت پہنچی۔ گولکنڈہ میں قطب شاہی حکومت 1508 تا 1686 قائم رہی۔ گولکنڈہ کا علاقہ حیدرآباد، آندھرا پردیش اور موجودہ مہاراشٹر کے بعض علاقے پر مشتمل تھا۔ یہاں کی قطب شاہی حکومت اور دہلی کے مغل سلطنت میں نسلی اور تہذیبی یگانگت اور اتحاد دکھائی دیتی ہے۔ اتفاق سے دونوں کے استحکام کا زمانہ بھی ایک ہی ہے، یعنی قطب شاہی اور دہلی کے مغل سلطنت کا زمانہ حکومت۔ اکبر کی طرح ابراہیم اور محمد قلی قطب شاہ نے بھی مقامی سطح پر تہذیبی یگانگت اور باہمی روابط کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ گولکنڈہ کے ادبی ذخیرے سے بیجاپور کی ادبی روایت میں ایک نئی جہت کا اضافہ کیا، اور یہ جہت عشق و محبت کی ہے۔ قطب شاہی دور میں بھی شاعروں اور ادیبوں کے نام ملتے ہیں، جن میں سے چند اہم نام یہ ہیں: محمود، فیروز، محمد قلی قطب شاہ، اسد اللہ وجیح، عبداللہ قطب شاہ، غواصی، ابن نشاطی اور قاضی محمود بحری۔ محمد قلی قطب قطب شاہ کی پیدائش 1565 میں اور وفات 1611 میں 47 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ محمد قلی قطب شاہی سلطنت کے 5ویں حکمراں تھے۔ قلی قطب شاہ کی سب سے محبوب بیوی کا نام بھاگمتی تھا۔ قلی قطب شاہ کے سلطنت کا زمانہ 1580 تا 1611 ہے، جس میں اردو ترقی کی معراج پر پہنچ گئی۔ قلی قطب شاہ کے والد کا نام ابراہیم قطب شاہ ہے، جن کی وفات 1581 میں ہوئی تھی۔ قلی قطب شاہ صرف 12 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا اور 1587 میں بیجاپور کے فرمانروا ابراہیم عادل شاہ کے ساتھ صلح کیا اور اپنی بہن خدیجہ سلطان کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ قلی قطب شاہ نے گولکنڈہ سے کچھ فاصلے پر اپنی معشوقہ بھاگمتی کے نام سے ایک شہر بھاگ نگر کے نام سے قائم کیا، جس کو بعد میں اس شہر کا نام بدل کر حیدرآباد رکھ دیا اور بھاگمتی کا خطاب حیدر محل ہو گیا، اور پھر وہی شہر قلی قطب شاہ کا دارالسلطنت بھی بنا۔ اس شہر حیدرآباد کو قلی قطب شاہ نے ایرانی شہر اصفہان سے متاثر ہو کر بنوایا تھا۔ قلی قطب شاہ کو شعر و شاعری کے علاوہ فن تعمیری سے بھی دلچسپی تھی۔ 2 مشہور عمارتیں خدا داد محل اور خسروی محل بنوایا تھا۔ قلی قطب شاہ مذہب کے اعتبار سے شیعہ تھا۔ قلی قطب شاہ خود بھی بڑے شاعر تھے۔ ان کا کلام دکنی، تیلگو اور فارسی میں ایک ضخیم کلیات کی صورت میں ہے، جو 1800 صفحات پر مشتمل ہے۔ قلی قطب شاہ اردو یعنی دکنی کو ہی اردو کہا جاتا ہے، قدیم دکنی کو۔ تو اردو میں انہوں نے معانی تخلص استعمال کرتے تھے، اور فارسی میں قطب شاہ استعمال کرتے تھے۔ قلی قطب شاہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں۔ قلی قطب شاہ وہ پہلے شاعر ہیں جن کا اردو کلام مجموعی صورت میں ہے۔ قلی قطب شاہ کا کلام ایسا کلام ہے جس میں ادبی شان موجود ہے۔ قلی قطب شاہ نے مثنوی، قصیدے، ترجیبند، مراثی بزبان فارسی دکنی اور رباعیات لکھے ہیں۔ انہوں نے 50,000 سے زیادہ اشعار کہے ہیں۔
سادگی اور شیرینی ان کے کلام کا جوہر ہے۔ تصوف اور عاشقانہ رنگ ان کے اشعار میں پائے جاتے ہیں۔ مرقع نگاری اور مناظر قدرت کی بنیاد قلی قطب شاہ نے ہی رکھی تھی، جو سودا اور نذیر اکبر آبادی کے زمانے میں تکمیل کو پہنچی۔ قلی قطب شاہ کے اکثر مثنویوں کا موضوع ہندوستانی شکاری چڑیوں، شادی بیاہ، ولادت کے رسم و رواج، ہندو اور مسلمانوں کے مذہبی تہوار، موسم برسات وغیرہ ہے۔ قلی قطب شاہ نے ایک دلچسپ مکالمہ صراحی اور ساغر کا منظوم کیا ہے۔ ایک قصیدہ باغ محمد شاہی کی تعریف میں لکھا ہے۔ ان کے اکثر قصائد حمد و نعت اور منقبت میں ہیں۔ انہوں نے معرکہ کربلا کے مؤثر مراثی بھی لکھے۔ قلی قطب شاہ سے پہلے بھی اشعار کے قصیدے ملتے ہیں، مگر وہ ادبی تصنیفات کی شکل میں موجود نہیں تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے فارسی تتبع میں شعر کہے اور ایک دیوان بترتیب حروف تہجی جمع کیا، اور یہ صحرا عدم تحقیق کی وجہ سے ولی کے سر تھا۔ تاریخ ادب اردو رام بابو سکسینہ میں یہ تحقیق ملتی ہے۔ قلی قطب شاہ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے کلام کی تدوین کی۔ اوپر آ گئی یہ بات۔ انہوں نے اردو کو اتنا وسیع بنایا کہ وہ ادبی زبان بننے کے قابل ہو گئی۔ انہوں نے ایک ایسے ادب شعر کی بنیاد رکھی جس کے پیرو میر و انیس، میر و سودا، انیس و دبیر، ذوق و غالب وغیرہ ہوئے۔ ملا وجیح کا نام اسد اللہ ہے۔ ان کے آباء و اجداد خراسان سے آ کر دکن میں بس گئے تھے۔ وجیح کی پیدائش دکن میں 1562 میں اور وفات 1659 میں ہوئی۔ ملا وجیح نے قطب شاہی خاندان کے 4 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا۔ وہ فارسی اور دکنی دونوں میں مہارت رکھتے تھے۔ ملا وجیح سلطان عبداللہ قطب شاہ اور غواصی کے معاصر تھے۔ ملا وجیح کی 2 اہم تصنیفات، ایک قطب مشتری اور دوسرا سبرس ہے۔ قطب مشتری ملا وجیح کی مشہور مثنوی ہے جو 1690 مطابق 1018 ہجری صرف 12 ماہ میں لکھی تھی، جس میں انہوں نے محمد قلی قطب شاہ کی مدح اور مشتری کے ساتھ اس کی عشق کی داستان بیان کی گئی ہے۔ قطب مشتری انداز بیاں، تشبیہات اور استعارات و تاثیر کی وجہ سے اپنی مثال آپ ہے۔ مشتری اس خاتون کا نام ہے جس سے محمد قلی قطب شاہ کو عشق تھا اور اسی کے نام سے قطب مشتری نام رکھا گیا ہے۔ مثنوی ہے۔ سبرس ملا وجیح کی نثری تصنیف ہے جو کہ اردو کی پہلی نثری داستان ہے۔ اردو کی پہلی نثری داستان کہی جاتی ہے جسے عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی تھی۔ سبرس 1635 مطابق 1035 ہجری میں لکھی گئی، جس کا موضوع تصوف اور اسلوب تمثیلی ہے۔ سبرس مولوی عبدالحق کی کوشش سے عوام کے نظروں میں آئی، کیونکہ اس کا مقدمہ سب سے پہلے مولوی عبدالحق نے ہی لکھ کر 1932 میں انجمن ترقی اردو سے شائع کرایا تھا۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ قدیم نثری نمونے سبرس سے پہلے بھی موجود تھی، مگر وہ سب مذہبی یا تصوف میں ادب سے خالی تھی۔ اس داستان کے تمام کردار انسانی جسم کے اعضاء ہیں، یعنی سبرس کے۔ یہ داستان یحییٰ ابن سبق فتاحی نے شاہپوری کی فارسی مثنوی دستور عشاق جو نظم میں تھی اس کے نثری خلاصے قصہ حسن و دل سے ماخوذ ہے۔ یہ داستان اردو نثر کا پہلا ادبی کارنامہ اور تمثیل کے لحاظ سے منفرد داستان ہے۔ اس میں حسن و دل اور عقل و دل کی جنگ کو پیش کیا گیا ہے اور اس کہانی میں کل 76 کردار ہیں۔ سبرس کی زبان بہت صاف اور سادہ ہے
ان کی عبارت ایک ادبی شان رکھتی ہے اور اس کی زبان بہت صاف اور سادہ ہے۔ نفس قصہ بہت مختصر ہے، جس میں جا بجا اشعار حسب موقع عشق، عقل، شجاعت اور حرص وغیرہ کے موضوع لائے گئے ہیں۔ اس کی زبان قطب شاہیوں کے کلیات جیسے دیسی زبان ہے۔ اب آئیے چند معروضی سوال حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، سلطنت گولکنڈہ کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ محمد قلی قطب شاہ کو، سلطان قلی قطب شاہ کو، عبداللہ قطب شاہ کو، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے، عبداللہ قطب شاہ سلطنت گولکنڈہ کا بانی ہے۔ دوسرا سوال ہے، محمد قلی قطب شاہ کی سلطنت کب قائم ہوئی تھی؟ 1580 میں، 1508 میں، 1690 میں، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے، 1508 میں محمد قلی قطب شاہ کی سلطنت قائم ہوئی تھی اور یہ 1690 تک قائم رہی۔ محمد قلی قطب شاہ سلطنت تیسرا سوال ہے، محمد قلی قطب شاہ سلطنت گولکنڈہ کے کون سے بادشاہ ہیں؟ 5ویں، تیسرے، چوتھے، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، 5ویں بادشاہ تھے۔ چوتھا سوال ہے، سلطنت گولکنڈہ کا آخری بادشاہ کون ہے؟ عبداللہ قطب شاہ، جمشید قطب شاہ، ابو الحسن تاناشاہ، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ہے، ابو الحسن تاناشاہ۔ 5واں سوال ہے، وہ پہلے شاعر جنہوں نے اردو کلام کی سب سے پہلے تدوین کی؟ ملا وجی، ولی دکنی، محمد قلی قطب شاہ، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، محمد قلی قطب شاہ وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے اردو کلام کی سب سے پہلے تدوین کی۔ ملا وجی کے معاصر، چھٹا سوال، ملا وجی کے معاصر شعراء ہیں؟ عبداللہ قطب شاہ، محمد قطب شاہ، غواصی، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ اس کا صحیح جواب آپشن ڈی ہے، کیونکہ عبداللہ قطب شاہ اور غواصی یہ دونوں ملا وجی کے معاصر شعراء ہیں۔ 7واں سوال ہے، محمد قلی قطب شاہ نے اپنے معشوقہ بھاگمتی کے نام سے کس شہر کو آباد کیا تھا؟ حیدرآباد، بھاگ نگر، گولکنڈہ، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، کیونکہ بھاگ نگر کا ہی دوسرا نام بعد میں حیدرآباد رکھا گیا تھا۔ 8واں سوال ہے، شہر حیدرآباد میں خدا داد محل کس نے تعمیر کرائی تھی؟ سلطان قلی قطب شاہ نے، ابراہیم قطب شاہ نے، محمد قلی قطب شاہ نے، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، محمد قلی قطب شاہ نے خدا داد محل اور ایک دوسرا محل خسرو محل تعمیر کرائی تھی۔ 9واں سوال ہے، محمد قلی قطب شاہ کا کلام کن زبانوں میں ہے؟ تیلگو، دکنی، فارسی، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن ڈی، کیونکہ یہ تیلگو، دکنی، فارسی تینوں زبانوں میں انہوں نے شعر گوئی کی تھی، تو ان کا کلام تینوں زبانوں میں ہے، تیلگو، دکنی، فارسی اور یہ تینوں زبانوں میں ہے۔ 10واں سوال ہے، محمد قلی قطب شاہ فارسی اشعار میں کون سا تخلص استعمال کرتے تھے؟ معانی، قطب شاہ، محمد قلی، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن بی، قطب شاہ یہ تخلص استعمال کرتے تھے اپنے فارسی اشعار میں۔ 11واں سوال ہے، بترتیب حروف تہجی کس نے اپنے دیوان سب سے پہلے مرتب کیے؟ ملا وجی، ولی دکنی، محمد قلی قطب شاہ، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو جو سب سے پہلا دیوان مجموعی صورت میں ہے وہ ہے محمد قلی قطب شاہ کا دیوان، اسی لیے اس کو اردو کا پہلا صاحب دیوان بھی کہا جاتا ہے۔
12واں سوال ہے، ملا وجی کے آباء و اجداد کہاں سے دکن آئے تھے؟ انگلستان سے، ایران سے، خراسان سے، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی کہ خراسان سے ان کے آباء و اجداد آئے تھے اور ملا وجی دکن میں پیدا ہوئے تھے۔ 11واں سوال ہے، وجہی نے قطب مشتری کتنے ماہ میں مکمل کی؟ 8 ماہ میں، 18 ماہ میں، 12 ماہ میں، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ہے، 12 ماہ میں انہوں نے قطب مشتری مکمل کی تھی۔ 12واں سوال ہے، قطب مشتری میں مشتری کون ہے؟ بہن، معشوقہ، کنیز، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے، مشتری قلی قطب شاہ کی معشوقہ تھی۔ 13واں سوال ہے، درج ذیل میں لغت کے اعتبار سے کون سا لفظ پہلے آئے گا؟ بکری، بلی، بندر، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو لغت کے اعتبار سے سب سے پہلا لفظ جو آئے گا وہ ہے بکری۔ کیوں؟ اس لیے کہ لغت میں الفاظ کے حروف کے اعتبار سے با اور کاف، با لام اور با نون سے پہلے آتا ہے، تو آپشن اے صحیح جواب ہوگا۔ یہ سوال پوچھا ہوا سوال ہے دہلی TGT میں۔ 14واں سوال ہے، اور یہ سب سوال پوچھے جا سکتے ہیں، بہت ہی اہم سوال ہے۔ 14واں سوال ہے، ملا وجی کی سبرس کا موضوع کیا ہے؟ تصوف، عشق، شجاعت، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن ڈی ہے، کیونکہ تصوف، عشق اور شجاعت تینوں ان کے ملا وجی کے سبرس کا موضوع ہے۔ 15واں سوال ہے، سبرس کا قصہ کس فارسی مثنوی کے نثری خلاصے سے ماخوذ ہے؟ دستور عشاق، میزبانی نامہ، گلدستہ، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے، کیونکہ یہ دستور عشاق محمد یحییٰ فتاحی نیشاپوری کی جو فارسی مثنوی پہلے نظم میں تھی اسی کے نثری خلاصے سے ملا وجی نے سبرس کو لکھا ہے۔ یہ ایک فارسی مثنوی ہے، یعنی دستور عشاق ایک فارسی مثنوی ہے محمد یحییٰ فتاحی نیشاپوری کی۔ 16واں سوال ہے، داستان سبرس میں حسن کون ہے؟ شہزادی، کنیز، دل کی معشوقہ، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو یہ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن ڈی، یہ شہزادی ہیں اور دل کی معشوقہ بھی ہے۔ 17واں سوال ہے، درج ذیل میں سابقہ لفظ کی مثال ہے؟ نڈر، بہتر، حوصلہ بخش، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو صحیح جواب ہے آپشن اے، نڈر یہ سابقہ لفظ کی مثال ہے۔ بہتر نہیں ہو سکتا ہے، حوصلہ بخش نہیں ہو سکتا، حوصلہ بخش یہ لاحقہ کی مثال ہے، پوچھا گیا ہے سابقہ لفظ کی مثال۔ 18واں سوال ہے، درج ذیل میں لاحقہ لفظ کی مثال نہیں ہے؟ لاحقہ لفظ کی مثال نہیں ہے، خوب ترین، بہترین، لافانی، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا، کیونکہ لافانی یہ سابقہ کی مثال ہے اور خوب ترین اور بہترین یہ لاحقہ کی مثال ہے۔ لافانی یہ سابقہ کی مثال ہے، سوال میں پوچھا گیا لاحقہ لفظ کی مثال نہیں ہے، تو لافانی لاحقہ لفظ کی مثال نہیں ہے۔ 19واں سوال ہے، دو مصرے کا ایک شعر کیا کہلاتا ہے؟ رباعی، دو بیتی، فرد، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن سی کہ دو مصرے کا ایک شعر فرد کہلاتا ہے، جبکہ دو شعروں کا مجموعہ رباعی اور اسی کا دوسرا نام دو بیتی کہلاتا ہے۔ 20واں سوال ہے، دہلی میں آج بھیک بھی نہیں ملتی تھا کل تک دماغ جنہیں تخت و تاج کا، مندرجہ بالا شعر کے خالق کون ہے؟
سودا، غالب، میر، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا میر تقی میر۔ میر تقی میر کا یہ شعر ہے۔ آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔